اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں نا اٹس ناٹ این ایکسیڈنٹ. یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی حادثاتی طور پہ ایسے ہوا ہے. اس کی پلاننگ بہت پہلے سے چل رہی ہے. ایون ابھی ہم نے بات کی موویز کی, ہم نے بات کی سٹ کامس کی. یہ ایون اگر آپ میوزک اٹھا لیں نا, جانرا آف میوزک اٹھا لیں, آپ 1900 میں چلے جائیں, اس سے پہلے چلے جائیں, میوزک کیا تھا, انسٹرومنٹلس تھے, یہ موزارٹ, بیٹھوون وغیرہ. آگے جا کے جو میوزک تھا وہ بھی بڑا ڈفرینٹ تھا, اور وہ جو سانگس کے جو ٹائٹلس تھے یا جو ان کے کانٹینٹ تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا. اچھا آہستہ آہستہ نا چینج آیا ہے, اور آپ دیکھو کہ جو ہر زمانے کے نا اینتھمز رہے ہیں, ہر زمانے کے کوئی نہ کوئی ایسے سانگز رہے ہیں جو ٹاپ چارٹس پہ رہے ہیں, جو سب سے اوپر رہے ہیں. ان میں سے میرے حساب سے, ان مائی اسٹیمیشن, ون تھنگ دیٹ واز ریولیوشنری, اور یہ میوزک کے جو لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں وہ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ بیٹلز جو تھا نا ایک بہت ہی زیادہ انفلوئنشل بینڈ رہا ہے, ون آف دا بگیسٹ بینڈز آف آل ٹائمز آپ کہہ سکتے ہو. اس کے اندر جان لینن, پال مکارٹنی وغیرہ, ان لوگوں نے ایک اینتھم انہوں نے بنایا تھا جو کہ بہت مین اسٹریم ہوا. اس کا نام تھا امیجن. That was the name of the song. اب میں اس کے لیرکس آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ بات کیا ہو رہی ہے. اینڈ دس بیکیم مین اسٹریم, اور یہ سیکشل ریولیوشن کا اینتھم ہے. ٹھیک ہے, دس از دی اینتھم آف دا سیکشل ریولیوشن. نام ہے اس کا امیجن. وہ کہتے ہیں امیجن دیر از نو ہیون, اٹس ایزی اف یو ٹرائی, نو ہیل بلو اس, ابو اس اونلی اسکائی. امیجن آل دا پیپل living for today. Imagine there is no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. ٹھیک ہے, اب یہ جو پورا ان کا پورا منترا ہے, اینتھم ہے, یہ بہت پاپولر سانگ ہے ان کا, اور ون آف, میں نے کہا نا یہ تو اپنے زمانے کا اینتھم ہے. یہ وہ اینتھم ہے جو کہ نوجوان اس زمانے کے نا یہ چینٹ کرتے اور گاتے اور سب کچھ کرتے تھے. اچھا دیکھیے, اسٹارٹ وہ کر رہا ہے کہ دیر از نو ہیون, کہ یعنی کہ ریلیجن کو سب سے پہلے مائنس کرو. دیر از نو ہیون, دیر از نو ہیل, بس آسمان ہے اور زمین ہے اور بس یہی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ایوری بڈی از لیونگ فار ٹوڈے, نو بڈی از لیونگ فار آخرہ, فیوچر. یعنی ریلیجن کچھ سائڈ پہ کرو, آج لیو ان دا مومنٹ. ایون ریلیجن چھوڑنے جا بھائی, اپنی تھوڑے سے فیوچر کی بھی فکر نہ کرو. ہاں اپنی, اس کے لیے بھی بندہ بہت اچھی چیزوں سے کہتا ہے لیو ان دا مومنٹ, یعنی آپ اس میں رہیں. اور پھر یہ کہ کنٹریز بھی نہیں ہے, یو ناٹ لیونگ اینڈ ڈائنگ فار اینی تھنگ, تو وہ بھی اپنے آپ کو پیسیفائی کر دو کہ کوئی نہ کوئی جہاد ہے نہ کچھ ہے, بس آرام سے ٹھنڈے ہو کے گانے بجانے کرتے رہو. اور وہ جو ہے نا وہ طاؤس اور رباب آخر تھا, آپ اس کو اول پہ لے آؤ. اور پھر دیر از نو ریلیجن اینڈ دین پیپل آر لیونگ ان پیس. تو یہ ایک ایسی ورلڈ ہے جس کا وہ پکچر پینٹ کرنا چاہ رہا ہے. حالانکہ جب ہم اس کی ریالٹی دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی تھنکنگ ہوتی ہے تو پورا ڈسٹرکشن پورے سوسائٹی کے اوپر آتا ہے. یہ یہاں سے آپ شروع کریں, آگے موو کرتے جائیں. میڈونا کا دور آیا, مائیکل جیکسن کا آیا. میڈونا کہتی تھی مٹیریل گرل, وی آر لیونگ ان دس مٹیریل ورلڈ اینڈ آئی ایم اے مٹیریل گرل. اور اس میں پورا اس کی تھیم یہ تھی کہ یہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے, اس میں مجھے یعنی جو ہے نا اسی طرح لائف گزارنی ہے مٹیریلزم کی بیس پہ اینڈ آل دیٹ. مائیکل جیکسن بہت بڑا نام تھا. مائیکل جیکسن نے آئی ایم بیڈ کہہ کے جو ہے نا اصطلاح کو ہی چینج کر دیا کہ یعنی بیڈ از گڈ. یعنی اور یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک چینج آتا ہے سوسائٹی کے اندر. اور پھر ہر گانے کے اندر جو لو سیلیبریٹ ہو رہا ہے وہ لو شادی والا لو نہیں ہے. جتنے بھی یہ گانے آئے ہیں اس کے بعد, اور ایون آپ کا جو آگے جا کے بھی آتے رہے, وہ سارا کانٹینٹ جو تھا نا وہ حرام ریلیشن شپ پہ ہی تھا. آگے جا کے جب آپ ہپ ہاپ جانرا میں آتے ہیں تو عورتوں کو بہت ہی ڈیمیننگ اور ڈیروگیٹری ٹرمز کے ساتھ مخاطب کرنا, اور ان کو بہت گندے گندے القاب کہنا. اور وہ لڑکے بھی گا رہے ہیں, لڑکیاں بھی گا رہی ہیں, اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں. اینڈ سو یو ہیو ڈفرنٹ جانراز آف میوزک تھرو آؤٹ ایوری ایج, اینڈ آل آف دیم ناؤ ود ٹائم آر گیٹنگ ورس اینڈ ورس اینڈ ورس. اینڈ ایون یہ حال بالی ووڈ کا بھی ہے. بالی ووڈ میں بھی ایک زمانے میں شاید کوئی چیز ایسی آتی ہو جس کا کانٹینٹ کے لحاظ سے آپ کہتے ہو ٹھیک ہے, بٹ ایونچولی وہ ڈی جنریٹ ہو کے اتنا خراب ہو گیا کہ اٹس آل بیکم اباؤٹ دا فزیکل اٹریکشن بٹوین مین اینڈ ویمن, دا لسٹفل وغیرہ وغیرہ. باقی وہ جو فیملی بانڈنگ یہ وہ سب زیرو ہو چکا ہے. تو مجھے بتائیں ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ نے ایک پوری جنریشن کو یہ کانٹینٹ فیڈ کیا, چاہے اپنی فلموں میں ہو, getting worse and worse and worse in terms of sexual exploitation and being explicit, چاہے آپ کا میوزک ہو, چاہے آپ کے ناولز ہوں, چاہے آپ کے سٹ کامز ہوں, ایوری تھنگ از گیٹنگ لائک دیٹ. تو اینڈ رزلٹ کیا ہوا, ویسٹ کا جو ڈکلائن ہے پاپولیشن کے اندر وہ یہ ہے کہ ناؤ نو بڈی وانٹس ٹو بی ان اے فیملی, نو بڈی وانٹس ٹو گیٹ میریڈ, ایوری بڈی از ان دا ہک اپ کلچر, ایوری بڈی وانٹس کہ اپنی لیو ان دا مومنٹ, شہوت کو پورا کرو اینڈ جسٹ ڈائی لائک دس. اور اس کی ریپرکشنز جلد ہی بندہ اپنی زندگی میں دیکھنے لگ جاتا ہے چند ہی سالوں بعد. ایون وین اے وومن ایکچولی گیٹس
بیانڈ 45 لیٹس سے اور 50, جب اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, جب کیئر کی بھی ضرورت ہوگی, وہ کیئر تو پھر اور زیادہ مسئلہ ہوگا. لیکن ابھی جب وہ اپنی وہ جو نیچرل ایک جو بھی اس کو تھی ملی ہوئی اللہ کی طرف سے, وہ بیوٹی بھی لوز کر چکی ہوگی تقریباً, اور پیپل دوست جو ہک اپ کلچر کی وہ عادی تھی, اور لوگ بھی عادی ہیں, اور معاشرہ بھی, وہ اس کے لیے اب اس کے لیے اتنے زیادہ آپشنز نہیں ہیں. ایک لونلینس, اور خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے, ہمارے ماں باپ ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے, اور بھی میں نے باہر بھی دیکھا ہے, the more you age نا, جب آپ 50s 55 یا اس سے اوپر چلے 60 پہ پہنچ جاتے ہیں, دادا دادی کو کیوں پوتے پوتیاں اتنے اچھے لگتے ہیں. I have seen that with my گرینڈ پیرنٹس, کیونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میرے سارے ماموں باہر چلے گئے ہوئے تھے, تو میرے میٹرنل گرینڈ پیرنٹس جو ہے نا وہ اکیلے تھے, and I was living with them somehow, کیونکہ میں جاب کر رہا تھا اسلام آباد میں ایسی جگہ پہ. I could see کہ جب بھی کسی نے آنا ہوتا تھا نا باہر سے بچوں کے ساتھ, my grandfather, maternal grandfather, Nana, he used to get so, he was light, یعنی ان کے چہرے پہ خوشی, اور لگتا اچھا ان کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی, ہر چیز بھیجا جا رہی تھی, لیکن the moment that the things that he used to cherish most was his children and the grandchildren around them. This will go away if you will live like this hook up culture. And there are so many other things, you know, آپ جیسے جیسے ایج کرتے ہو آپ کو ایموشنل کیئر کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور فزیکل کی, ہر طرح کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ جو بانڈ ہے نا, وہ مودہ اور رحمہ والا میاں بیوی کے بیچ میں جو ہوتا ہے, دیٹ کمز ان پلے دیئر بیسیکلی, یو نو, جب آپ بہت عرصے بعد ساتھ ہی رہتے ہو, پورا ہمیشہ تھرو آؤٹ چلتا رہتا ہے, لیکن وہاں پہ بہت شدت سے ظاہر ہوتا ہے جب آپ کی فزیکل اٹریکشن نہیں ہوتی, اینڈ یو لو ایچ ادر فار اے لاٹ مینی ادر ریزنز ناؤ. اور اس میں پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ بالکل جیسا نشے میں ہوتا ہے, آپ سٹارٹ سگریٹ سے کرتے ہو, لیکن وہ بگڑتا بگڑتا بگڑتا, اسی طرح آپ ویری گڈ انالوجی, بگڑتا 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 پھر وہ ہومو سیکشول ہو جاتے ہیں, اور پھر پتہ نہیں اب تو پتہ نہیں کیا ہوتے جا رہے ہیں, اب تو اسے بھی اللہ معاف کرے. ایگزیکٹلی اس کی جو پریکٹیکل ایگزامپل کی آپ بات کر رہے تھے نا, ویسٹ میں یہی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاپولیشن کا ڈکلائن اور ان کا وری ہونا اس حوالے سے, جو کہ آپ اسٹڈیز وغیرہ مینشن کر رہے ہیں نا, تو یہ تو پریکٹیکلی ہمارے سامنے چیز آ رہی ہے آلریڈی. اچھا, اس میں جو زیاوی ہم بات کر رہے تھے, جو ہمارا ٹاپک بھی ہے بیسکلی, کہ ہم کیسے, اور ہم جو شکار ہونے لگ گئے ہیں اس کلچرل انویژن کا. اچھا معذرت بات کر رہا ہوں, ہم نہ صرف شکار ہو رہے ہیں, وہ جیسے آپ نے بالی ووڈ کا بھی ذکر کیا, ہالی ووڈ کا بھی کیا, ہم ایک سٹیپ آگے بھی نکل گئے ہیں, بلکہ ہم نے قدم کے ساتھ قدم ملا لیا ہے. یعنی کہ ہم کو دیکھیں نا, ہم ان کے ہاں بالکل, ہم ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہنے یہ لگا تھا کہ جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ سب سے پہلا قصور اگر آپ دیکھیں, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم شکار ہو رہے ہیں, ہمارا اپنا ہے سب سے پہلا قصور. ہمیں تو موسٹ پاورفل چیز ملی ہوئی ہے, دیٹ از موجود, دیٹ از پریزنٹ, دیٹ از قرآن. قرآن اٹ سیلف بھی یہ کہتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے 5 چیزوں کی بات کی تھی کہ جو قرآن کے 5 حقوق ہیں, کہ اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس پہ بلیو کیا جائے, اس پہ عمل کیا جائے, اور اس کو پریچ کیا جائے. آپ کو پتہ ہے سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہے, اللہ اکبر, I often mention this. اس آیت پہ آنے سے پہلے میں آپ کو 2-3 آیات اور پہلے پڑھ کے سنا دوں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں پہ کہ کیا وجوہات ہیں, اور مین وجہ اینڈ میں اس آیت میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, یہ سورۃ الفرقان کی جو میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں, یہ آیت نمبر 28 سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, یعنی اس دن ظالم جو ہے نا, ظالم وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ناکام ہو گیا دنیا کے ٹیسٹ میں, جو ان چیزوں کا شکار ہو گیا, اس اپنے کلچر اپنی آئیڈینٹی کو اس نے کھو دیا ہوا تھا, فیل ہو گیا. یوم یعض الظالم علی یدیہ, اس دن ظالم جو ہوگا نا, جو ناانصاف تھا, فیل ہوا ہوا, وہ اپنے ہاتھ چبائے گا. ہاتھ کب چباتا ہے بندہ, یا کوئی ایون کوئی بھی ہاتھ کب چباتا ہے؟ جب اس کے نا بس میں کچھ نہیں ہوتا, وہ مارا ہوا پھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ, اس دن جس دن ظالم نا اپنے ہاتھ چبائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت, بلکہ سوری اس سے پہلے ہے, وہ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر کے ان کے ساتھ چلا ہوا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اللہ تعالیٰ ایک وجہ بتا رہے ہیں, وہ کہے گا وہ اس نا ریگریٹ, شدت قسم کی ریگریٹ کر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وہ ورڈز کوٹ کیے ہیں, فیوچر کی نیوز بتائی ہے, کہے گا یا ویلتا لیتنی, ہائے میری شامت, ہائے میری شامت, اس طرح کر کے وہ کہے گا. اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کہ میں نے
کیوں ایسا کیا, میں نے کیوں فلانے بندے کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا, میں نے وہ اس کمپنی میں کیوں بیٹھتا تھا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, بے شک یقیناً اس نے نا مجھے بھٹکا دیا, اس کمپنی نے, اس دوست نے بھٹکا دیا نصیحت سے, اس ذکر سے جو نصیحت تھی جو میرے لیے کامیابی کا ایک وہ تھا, مشل تھی, اس کے بعد کہ میرے پاس وہ آ گئی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان انسان کو چھوڑ دینے والا ہے اس دن. اچھا, چھوڑ دینے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو آگے آیت کوٹ کی ہے, فیوچر کی نیوز ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ آیت اتنی بڑی ہے, اتنی اسٹرانگ ہے, اینڈ ہم کوئی بھی ہم نہیں چاہتا کہ ہم پہ یہ اپلائی ہو قیامت کے دن. وقال الرسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کمپلین کریں گے اس دن کہ یا رب ان قوم اتخذوا, میری قوم نے قرآن کو مہجورا, قرآن کو چھوڑ دیا ہوا تھا. جابھی میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا قصور ہمارا اپنا ہے, سب سے پہلا ہمارا مسئلہ ہے. ہم نے موسٹ پاورفل چیز جو مسلمانوں کو ترقیوں کی منازل اوپر لیول سے اوپر لے جاتی ہے, اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ اس کہ اگر تم کتاب اللہ اور میری سنت سے جڑے رہو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا دنیا میں. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے ہر ایسپیکٹ میں. اب قرآن کو چھوڑنے کا بہت لمبا معنی ہے, وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کر رہا. ہر جس طرح سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں نا, آپ قرآن پہ اگر عمل نہیں کر رہے, آپ وہ رائٹس بتائے تھے وہ سارے رائٹس چھوڑے, آپ قرآن سے گائیڈنس نہیں لے رہے, آپ ان ساری ازمز کا شکار ہو رہے ہیں اور کنفیوز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پستیوں کے گہرائیوں میں جاتے جائیں گے.